اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے اور بیوی حاملہ ہو تو حاملہ کے لیے سوگ اور عدت دونوں کی مقدار ایک جیسی ہے۔ اگر خاوند کی وفات کے ساتھ ہی وضع حمل بھی ہو جائے تو کیا عدت اور سوگ کی مدت ختم ہو جاتی ہے؟ شرعی نقطہ نظر سے اس کی وضاحت۔ قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہے، اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن انتظار میں روکے رکھیں۔ پھر جب وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچیں تو پھر جو کچھ وہ شرعی دستور کے مطابق اپنے حق میں کریں، تم پر اس معاملے میں کوئی مواخذہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر تمہیں شک ہو کہ ان کی عدت کیا ہوگی تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور وہ عورتیں جنہیں ابھی حیض نہیں آیا ان کی بھی عدت یہی ہے 3 ماہ، اور حاملہ عورتیں تو ان کی عدت ان کا وضع حمل ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے کام میں آسانی فرما دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں عدت اور سوگ کے بارے میں ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، زینب بنت ابو سلمہ کو ان کے والدہ ماجدہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بنو اسلم کی سبیہ نامی ایک عورت کا خامد فوت ہو گیا اور وہ اس وقت حاملہ تھی، تو ابو السنابل بن باغ نے اسے نکاح کا پیغام دیا تو اس نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ ابو السنابل نے کہا کہ خدا کی قسم تیرے لیے نکاح کرنا اس وقت تک مناسب نہیں ہے جب تک تو بھی عدت پوری نہ کر لے۔ چنانچہ ابھی 10 روز ہی گزرے تھے کہ اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، اور وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ تم اب نکاح کر لو۔ سلیمان بن بسیار کہتے ہیں کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے اس مسئلہ میں گفتگو کر رہے تھے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کی وفات کے چند روز بعد ہی اس کا حمل وضع ہو جائے یعنی بچہ پیدا ہو جائے تو آیا اس کی عدت پوری ہوگی یا نہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کی عدت وہ مدت ہے جو 2 مدتوں وفات اور وضع حمل کا زمانہ میں نسبتاً زیادہ ہو، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ وضع حمل کے بعد اس کی عدت اور سوگ کی مدت دونوں پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے بھتیجے یعنی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں۔ پھر انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام قریب کو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بھیجا اس مسئلہ کو دریافت کرنے کے لیے۔ قریب نے آ کر بتایا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہے کہ حضرت سبیہ اسلمیہ کو اپنے شوہر کی وفات کے چند روز بعد نفاس آ گیا یعنی بچہ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے اس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے انہیں نکاح کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ام المومنین زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی جبکہ ان کا بھائی انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے خوشبو منگوائی، اس میں تھوڑی سی لگا کر فرمایا خدا کی قسم مجھے خوشبو کی حاجت تو نہیں ہے، لیکن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو کہ کسی میت کا 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خامد کے جس کی مدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک عورت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی کا خامد فوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھ میں تکلیف ہے، تو کیا ہم اسے سرما لگا دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2-3 مرتبہ انکار فرمایا اور ہر دفعہ آپ فرماتے کہ نہیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سوگ کی مدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ حالانکہ زمانہ جاہلیت کے اندر تم میں سے عورت 1 سال تک سوگ مناتی تھی،
सोग का मतलब है बनाव श्रृंगार ना करना, किसी किस्म का ज़ेब व ज़ीनत ना करना। बल्कि ज़माना जाहलियत में तो औरत ना नाखून काटती थी, ना कपड़े बदलती थी, बल्कि इंतहाई नापाकी की हालत में रहती थी। और जब 1 साल पूरा हो जाता तो फिर इस शौक को ख़त्म करती थी। हिफ्ज़ा बिनते सरीन ने हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, से रवायत की है कि हमें मना फरमाया गया है कि किसी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग करें, मगर खामद का सोग 4 महीने 10 दिन है। सोग के दौरान ना सुरमा लगाएं, ना खुशबू इस्तेमाल करें और ना ही भड़कीले कपड़े पहने सिवाय पहले से रंगे हुए कपड़े। हमें ये इजाज़त मिली कि पाकी की हालत में रहें। जब हम में से कोई हैज से फारिग हो तो गुस्ल कर लिया करें और हमें जनाजे के पीछे जाने से मना फरमाया गया है। जैसा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से सबिया नामी औरत को शौहर फौत होने के चंद रोज़ बाद ही वज़ा अमल होने पर निकाह की इजाज़त मिल गई थी, और जब औरत निकाह कर सकती है तो फिर नए शौहर के लिए ज़ेब व ज़ीनत भी कर सकती है, बनाव संगार भी कर सकती है। चूँकि शरन सोग से मुराद ज़ेब व ज़ीनत तर्क करना है, लिहाजा हामला बेवा का सोग भी इद्दत के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। हैज़ वाली की मुद्दत 4 माह 10 दिन है, बग़ैर हैज़ वाली की मुद्दत 3 माह है, और हामला औरत की मुद्दत वज़ाए हमल है। बाकी अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।